آپ ذرا ان کی مرویات کے بارے میں بتائیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، آپ کی مرویات بھی جو ہیں وہ صحاح ستہ میں کثرت سے ہیں، اور کیونکہ ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے تو بہت سے واقعات کے عینی شاہد تھے، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ میں زبان سے کبھی کبھی لفظ اشہدو کے بجائے اسہدو نکلتا تھا، شین صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ حضور آپ نے ان کو مؤذن بنا دیا تو یہ اشہدو صحیح نہیں کہہ سکتے، تو فرمایا اللہ کو ان کا اسہدو تمہارے اشہدو سے زیادہ جب اذان کا وقت آتا جو لفظ سرکار حضرت بلال کو فرماتے، کیا پیارا لفظ ہے، یہ نہیں فرماتے تھے بلال اذان دو، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھ محمد کو راحت پہنچاؤ، یعنی حضرت بلال کی اذان سے محبت کو راحت پہنچاؤ، یہ سرکار فرماتے تھے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھ محمد کو راحت پہنچاؤ، محمد کو راحت پہنچاؤ، سبحان اللہ، یہ فرماتے تھے۔ اور پھر آپ نے جو 40 آپ کی روایات ایسی ہیں جو صحاح ستہ میں آئیں جن میں جلیل القدر صحابہ، یعنی غلام کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمار بن یاسر، کس کس صحابی کا نام لوں، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے حضرت بلال سے حدیث کو روایت کیا ہے، اور پھر حضرت سعید ابن المسیب نے ان سے روایت کیا ہے۔ اچھا، ان کی وجہ سے مدینے کو شان ملی ہے۔ ایک خاص روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے میں مدینہ آ گیا تو وہاں پہ بیمار ہونا شروع ہو گئے، تو میں اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں، یہ ان کا اکٹھا کو انوکھا ساتھ ہے، تو ہم دونوں بیمار ہو گئے، اور جب اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی کہ قے آنے لگی اور طبیعت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بلال بیمار ہو گئے، ابو بکر بیمار ہو گئے۔ سرکار دو عالم کو اپنے غلام کی بیماری دیکھی نہ گئی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد وصحح حالنا وانقلہم فرمایا یا اللہ میرا بلال بیمار ہو گیا، میرا ابو بکر بیمار ہو گیا، یا اللہ مدینے کو میرے غلاموں کے لیے ایسے محبوب کر دے جیسے مکہ کو محبوب بنایا، بلکہ میرا دل کرتا ہے کہ مدینے کی محبت مکہ سے بھی دگنی ان کے دل میں ڈال دے، اور فرمایا اس کو صحت والا بنا دے اور اس کی بیماریوں کو یہاں سے منتقل کر دے۔ تو پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی مدینہ پاک میں اس طرح کی بیماری نہیں آئی۔ یہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات ہیں جو امت کو ان کی وجہ سے نصیب ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ ایک روایت آخر میں عرض کرنا چاہوں گا جو ان کی مرویات میں سے ہے، وہ لیلۃ التعریس کی روایت ہے۔ وہ یہ ہے کہ غزوے سے واپس مدینہ آ رہے تھے، سرکار دو عالم کے خادم خاص تھے، ساتھ تھے، آرام کیا تو سرکار نے فرمایا کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، اے بلال آپ نے نہیں سونا، سارے سو جائیں۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی اور آپ نے ہمیں فجر پہ جگانا ہے، تو حضرت بلال کہتے ہیں میرے اوپر بھی نیند طاری ہو گئی، میں سرکار دو عالم کی اونٹنی کے کجاوے سے ٹیک لگا کے سو گیا، سرکار بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے۔ جب سورج چڑھ گیا اور اس کی کرنیں آئیں تو اس وقت آنکھ کھلی، تو فرمایا بلال آپ کو کہا تھا، تو یا رسول اللہ میری بھی آنکھ لگ گئی۔ تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج چڑھنے کے بعد باجماعت نماز فجر پڑھائی اور امت کے لیے ایک اور آسانی عطا فرمائی، فرمایا کہ جو تم میں سے من نام عن صلاۃ الفجر فلیصلیھا اذا استیقظ، فرمایا جو نماز فجر کے وقت سویا رہے معمول نہ بنائے، لیکن کبھی اگر بھول کے ایسا ہو جائے تو جب اٹھے اس وقت نماز فجر پڑھ لیا کرے۔ یہ واقعہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی